إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز مکرم سامعین و سامعات، آج کا یہ ماہانہ پروگرام جو ہر مہینے کے آخری بدھ کو اس مسجد میں منعقد کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سماج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا، عقائد اور ایمان کی اصلاح کا ذریعہ بنا، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے سے جو لوگ بدعقیدگی کا شکار ہیں یا جو لوگ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے زوال کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا، ان کے عقیدے کو درست فرما اور انہیں با اخلاق اور با کردار بنا. آمین. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انفال کی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے فوائد کا تذکرہ کیا. ایمان 3 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے. الایمان هو اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. ایمان 3 اجزاء کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اسلام کے جو ارکان ہیں اس پر کما حق عمل کرنا. ان 3 اجزاء کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص صرف اور صرف زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین کرے لیکن عمل نہ کرے تو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے. یہ 3 چیزیں جب تک پائی نہیں جائیں گی تب تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے کل 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اسی طریقے سے جو ہے آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کے ارکان یاد کروائیں اور ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت، ایمان کا مقام، ایمان کا مرتبہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بیٹھائیں. آج دیکھیے ابھی ہم سوشل میڈیا کے نقصانات کے تعلق سے سن رہے تھے. آج سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں پر اتنا زبردست قبضہ جمایا ہوا ہے کہ آج ہمارے بچے جو ہے تعلیم سے بالکل دور ہیں، دینیات سے بالکل دور ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے بچائیں، سوشل میڈیا کے نقصانات سے بچائیں. سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں ہم سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھائیں، خاص کر کے بچوں کو ہم ان سے دور رکھیں. کیونکہ دیکھیے شیطان کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیطان
ہمارے دلوں سے ایمان کی عظمت کو چھین رہا ہے۔ شیطان ہمارے دلوں سے ایمان کا جو مقام ہے، ایمان کا جو مرتبہ ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو لذت ہے، شیطان ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور ایمان کی عظمت کو دھیرے دھیرے نکال رہا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، یوں ہی اگر رہو گے ذکر خدا سے غافل، یوں ہی اگر رہو گے ذکر خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ اور آج ایمان کی جو عظمت، ایمان کی جو اہمیت، ایمان کا جو مقام اور ایمان کا جو مرتبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، وہ ایمان کا مقام و مرتبہ نہیں۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان کمزور پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، مومن بندے جن کے دل میں ایمان ہے، مومن بندوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کا کلام ہے، دین کی باتیں ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ جب بھی اہل ایمان کے سامنے قرآن کی بات کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام سنایا جاتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی ہے، صحابہ اکرام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، صحابہ اکرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، تو اہل ایمان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، اور جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنے والے اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد، ان کا یقین صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مستحکم بنائیں۔ دیکھیے اس دنیا میں سب سے عظیم دولت ایمان کی ہے، سب سے عظیم دولت، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی پونجی ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، لہذا ہم اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے جب ایمان ایک مومن کے دل میں داخل ہوتا، ایمان ایک مومن کے دل میں پیوست ہوتا ہے، تو مومن کے دل سے ایمان نکلتا نہیں۔ لاکھ کوشش کرے انسان، لیکن ایک مومن کے دل میں جب ایمان پیوست ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکلتا نہیں۔ آپ دیکھیں روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے اپنے دربار میں ابو سفیان کو طلب کیا۔ ابو سفیان اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا، بہت سارے سوالات کیے، بہت سارے سوالات پوچھے۔ وہیں پر شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا هل يرتد احد سخطا لدینه بعد ان يدخل فيه۔ ابو سفیان سے سوال کیا گیا، ابو سفیان یہ بتاؤ، جس نبی کا چرچا ہے مکہ میں، جس نبی کے دین کا چرچا ہے مکہ میں، اچھا تم یہ بتاؤ کہ اس نبی کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی شخص تمہیں ایسا ملا ہے جو محمد کے دین کو ناپسند کر کے اس دین سے نکلا ہو؟ محمد کے دین کو ناپسند کر کے، یعنی ایمان لانے کے بعد کیا کوئی شخص ایسا ہے جو مرتد ہوا ہو، اسلام سے نکلا ہو، اسلام سے پھرا ہو، دین سے پھرا ہو؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور ایمان لانے کے بعد مرتد ہوا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ، یہی تو ایمان کی شان ہے، یہی تو ایمان کی شان ہے، یہی تو ایمان کی پہچان ہے۔ جب ایمان کسی کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے،
جب ایمان کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے وہاں سے نکلتا نہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل سے ایمان قبول کرے. آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں, صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں, کتنا ستایا گیا صحابہ کو, گرم ریت پر لٹایا گیا, چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا, طرح طرح کی سزائیں دی گئی, ٹارچر کیا گیا. مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام لیکن ستائے گئے, پھر بھی صحابہ کرام ایمان سے نعوذ باللہ مرتد نہیں ہوئے, عہد کی صدا بلند کرتے رہے. یہی ایمان کی شان جب دل میں جگہ بنا لیتی ہے, دل میں داخل ہو جاتا ہے ایمان, تو وہاں سے نکلتا نہیں. یہ ایمان کی لذت ہے, یہ ایمان کی حلاوت ہے, یہ ایمان کی مٹھاس ہے. اور اس مٹھاس کو, اس حلاوت کو ہی محسوس کرتا ہے جو صدق کے دل سے ایمان قبول کرتا ہے, جو ایمان کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے. ہم تو خاندانی مسلمان ہیں, ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے, ایمان ملا ہے, اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ایمان کی قدر آپ اس سے پوچھیں. ایمان کی قدر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے ریسرچ کے بعد, اپنی تحقیقات کے بعد جو لوگ حلقے اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اسلام اور ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے, اسلام اور ایمان کی اہمیت کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں. جو لوگ پوری تحقیق کے بعد, ریسرچ کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, ابھی میں 23 تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں. 23 تاریخ کو میں ابھی مالیگاؤں گیا تھا, بہن کے ایڈمیشن کے سلسلے میں. بڑبال اسٹیشن سے اترا اور وہاں سے ٹیکسی کر کے جامعہ محمدیہ مالیگاؤں جانا پڑتا ہے. میں ٹیکسی پر بیٹھا تھا, اتنے میں ایک اور آدمی, وہ کرناٹک سے آئے ہوئے تھے, اپنی بیٹی کو لے کر ایڈمیشن کرانے کے لیے. گفتگو ہوتے ہوتے انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ 2015 میں انہوں نے اسلام قبول کیا. 2015 میں, پہلے سے ریسرچ کر رہے تھے, تحقیق کر رہے تھے. دیکھیے, ایمان قبول کر لینا یہ بڑی بات ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر جم جانا, اس پر استقامت اختیار کرنی, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کی, جامع نصیحت کیجیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, قل آمنت باللہ ثم استقم, تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, پھر اسی پر جم جاؤ. ایمان لانے کے بعد اس پر جم جانا, استقامت اختیار کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے بتایا. دیکھیے, صحیح منہج ملنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی, اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. صحیح منہج ملنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل, اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی توفیق ہے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. 2015 میں انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کسی کو بتایا نہیں, کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا. ابھی 2015 میں انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے سوچا, وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی, وہ بریلوی کی مسجد تھی, وہ لوگ شرک کرتے تھے. میرے دل کو گوارا نہیں ہوا کہ میں اس مسجد میں جا کر کلمہ پڑھوں, لیکن میرے گھر کے سامنے ایک صحن تھا, اس کی زمین درست کروانی تھی. میں JCB والے کو کال کر رہا تھا بلانے کے لیے. اب اس کو بار بار کال کر رہا تھا, وہ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم جہاں ہو اسی کا ایڈریس, تو میں وہیں آتا ہوں. اب JCB والے نے اپنا ایڈریس بتا دیا. اب وہ بیان کرتے, میں وہاں گیا جہاں وہ JCB لے کر کام کر رہا تھا. وہیں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی اہل حدیث کی. اب ڈائریکٹ میں JCB والے سے ملنے کے وجہ اسی مسجد میں میرا قدم پہنچ گیا. اسی مسجد میں جو امام صاحب تھے وہاں پر جا کر میں نے کلمہ پڑھا, اور وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی جو توفیق دی, ایمان لانے کی, اسلام لانے کی, اور اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین مجھے صحیح منہج اور صحیح مسلک کی رہنمائی کی اللہ رب العالمین. 2015 میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, آپ اسلام لائے تو کیا اسلام لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد لوگوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا؟ بولے نہیں, پہلے ایمان لائے, اس کے بعد بولے میں نے کلمہ سے کیا, بیوی کو بیوی ایمان لائی, بیٹی ہے وہ بھی ایمان لے آئی, بیٹا ہے وہ بھی ایمان لائے. ہم چاروں لوگ ایمان اسلام میں داخل ہو گئے. غیر مسلموں کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن جو بریلوی مسلمان تھے انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی, بہت ستایا ان لوگوں نے. اور وہ دوستوں کے ساتھ رہتے. 2015 میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اب 2020 میں ان کے دوستوں کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئے. اب ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا
کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا تو اب انہوں نے کہا کہ جو 5 سال اسلام لانے کے بعد 5 سال کی مدت 5 سال تک میں تمہارے ساتھ رہا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا کہ نہیں۔ تو ان لوگوں نے خود اعتراف کیا اسلام تو بڑا پیارا دین ہے، بڑا بہترین دین ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب ایمان جو ہے کوئی ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اور جس انسان کے دل میں ایمان لانے کی طلب ہو، جستجو ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں اسلام اور ایمان کی اتنی قدر نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے ایمان، دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے ایمان، لہذا ہم اس ایمان کی قدر کریں اور ایمان کے تقاضے کو ہم پورا کریں۔ دیکھیں ایمان جو ہے کمزور بھی پڑتا، ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیشہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کسی کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کسی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، صحابہ اکرام کا ایمان پہاڑ کی طرح تھا، پہاڑ اس طریقے سے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، صحابہ اکرام کا ایمان بالکل پہاڑ کی طرح تھا، وہ پہاڑ کی چٹان تھے ایمان کے مقابلے میں۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں، تھوڑی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ لہذا ہم ایمان کی قدر کریں، ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنائیں، اور اپنے ایمان کا وقتاً فوقتاً محاسبہ کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے ایمان کو جانچتے رہیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جب ہم دینی محفل میں شریک ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات مبنی بیانات کو سنتے ہیں، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم دینی مجلس سے نکل جاتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا ایمان کے لیول کو چیک کرتے رہیں، ایمان کا محاسبہ کرتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب اہل ایمان کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، لہذا ایمان کو مضبوط کرتے رہو، ان اعمال کو اپناؤ جن اعمال کے ذریعے سے، ان اسباب کو اپناؤ جن اسباب کے ذریعے سے ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ جس طریقے سے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے پہننے کی وجہ سے، ہم اپنے لباس کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے لباس پرانا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طریقے سے تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ لہذا فاسألوا اللہ، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سوال کرتے رہو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کو نیا کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی تجدید کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ایمان کو مستحکم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں نکھار پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سنوار دے۔ تو ایمان کو سنوارنے کے لیے، ایمان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہو۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا ایک درجہ ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی چاشنی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی اپنی لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، اور ایمان کی لذت کو ہی بندہ محسوس کرتا ہے جس کا ایمان اعلیٰ کوالٹی کا ہو، جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، اعلیٰ مرتبے کا ہو، وہی بندہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتے۔ دیکھیے زبان کی لذت ہے، زبان اچھا کھانا چاہتی ہے، کان کی لذت اپنی ہے، کان اچھا سننا چاہتا ہے، ناک کی اپنی لذت ہے، ناک اچھا سونگھنا چاہتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمیں عطا کی، ہر چیز کی الگ الگ لذت ہے، الگ الگ پسند ہے۔ ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان
من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا. ذاک طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ رب العالمین کو رب مان کر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا، جس نے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی. اور اس کے بعد وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین سمجھ کر، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر کے جو بندہ راضی ہو گیا، گویا اس نے ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس نے پائی. تین چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا، اور یہ دین کے تین بنیادی اصول ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. دین کے یہ تین بنیادی اہم اصول ہیں: رب کی معرفت، رب کے بارے میں جاننا; رسول کی معرفت، رسول کے بارے میں جاننا; دین کی معرفت، دین کے بارے میں جاننا. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. لہذا ان تین چیزوں کو ہم جانیں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کے بارے میں خود جانیں، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں. اللہ رب العالمین کو حقوق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، یہ بتائیں بچوں کو. اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اپنے بچوں کو بتائیں. دین کے بارے میں دینی تعلیمات بچوں کو سکھائیں. اور یہی تین چیزیں ہیں، جب ہم مریں گے قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، یہی تین سوالات کریں، یہی تین سوالات ہونے والے. من رب، رب کون ہے تمہارا رب کون ہے، اور اس کے بعد ما دین، تمہارا دین کیا ہے، من نبی، تمہارے نبی کو. یہی تین چیزیں پوچھی جانے والی، یہ تین بنیادی چیز ہیں. بچپن میں اپنے بچوں کے دلوں میں بیٹھا دیے تین چیزیں. اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کے دلوں میں یہ تین چیزیں ہم نے بیٹھا دی، بچوں کے ذہن، دیکھیں بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے بالکل کورے کاغذ کے مانندہ ہوتا ہے. ہم جو لکھیں گے، جو چھاپیں گے، بچوں کے ذہن میں چھپے گا. لہذا بچپن میں ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کروائیں بچوں کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتائیں، رسول کے بارے میں بتائیں، اسی طریقے سے دین کے بارے میں بتائیں. تو ایمان کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جو بندہ جس کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. یہ تین چیزیں جس بندے کے دل میں ہوگی وہ ہے اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لی. تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ، اس کے رسول کی محبت سب پر غالب ہونی چاہیے. انسان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں والدین کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، قرابت داروں رشتہ داروں کی محبت ہے، دوست و احباب کی محبت، ہر ایک کی محبت ہمارے دل میں ہے. لیکن ان تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے. ہم بچوں سے محبت کریں، والدین سے محبت کریں، بھائی بہن سے محبت کریں، لیکن ان تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے. یہ پہلا زینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے بندے سے محبت کرے. وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، رسول کی خاطر، دین کی خاطر، مذہب اسلام کی خاطر، منہج سلف کی خاطر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اس کی محبت، اس کی دوستی دین کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، منہج سلف کی بنیاد پر ہے، دین اسلام کی بنیاد پر ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز، اسلام لانے کے بعد وہ بندہ کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند نہ کرے جیسے بندہ جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر ہے گویا اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس نے پالی. ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس. اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. اگر ہے تو ایمان کی لذت اور حلاوت ہمارے اندر موجود ہے. آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں. صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں لو انزل ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لراجع بهم، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دنیا میں رہنے والے تمام مومنوں اور تمام مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور دوسری طرف دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایمان، تو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ ان کا ایمان اعلیٰ کوالٹی کا ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان، مثالی ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں، لہذا ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں غالباً غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ وصارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ تم اس اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بنائی اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہیں پر ایک صحابی جن کا نام جو ہے عمیر جو ہے ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں کھجور کا جو انگور کا ایک گچھا تھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی اور انگور کا گچھا ایک طرف رکھا اور میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ ایمان کا جو ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جب کوئی بات سنتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے، صحابہ اکرام فوراً دوڑ پڑتے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ شاعر نے وہی کہا ہے کہ پھینک ڈالا ثمر ابن حمام نے، پھینک ڈالا ثمر ابن حمام نے، سامنے جب شہادت کا جام آ گیا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا، صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا مستحکم تھا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی حکم دیتے فوری طور پر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا تو کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کے احکامات میں کوتاہی نہیں کریں، ہم سے سستی اور غفلت نہیں ہوگی، بلکہ ہم کما حق مذہب اسلام کی تعلیمات پر، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت پر ہم کما حق عمل کریں۔ اب دیکھیے موجودہ دور، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف سے فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور شیطان چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہمارے دلوں سے ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے، ہمیں ایمان کی نعمت سے محروم کرنے کے لیے چاروں طرف سے شیطان حملے کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا، شیطان نے اللہ سے عہد کیا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں دنیا میں جانے کے بعد صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں تیرے بندے کے پاس آؤں گا۔ کہاں سے آؤں گا؟ مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ یعنی شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے، میں تیرے بندے پر حملہ کروں گا۔ کیوں حملہ کروں گا؟ ایمان کی، اسی ایمان کی دولت کو لوٹنے کی۔ اللہ نے بندے کو ایمان کی جو دولت دی ہے، اللہ نے بندے کو ایمان کی جس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو چھیننے کے لیے، ایمان کی اس دولت کو لوٹنے کے لیے شیطان سامنے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے حملہ کرتا ہے، اسی ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے۔ لہذا ہم جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، مستحکم بنائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، شیطان جو ہے بہت سارے جو ہے اسلام دشمن ایک منصوبہ بند سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت جو ہے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی دولت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ لہذا اور آپ دیکھیے کتنی مسلمان بچیاں ایسی ہیں جو کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، ایمان سے، اسلامی تعلیمات سے ان کا دور تک کا واسطہ نہیں اور وہ مرتد ہو جا رہی۔ جو بچے یا جو بچیاں، جس بچے اور بچیوں کے دل میں اگر ایمان مضبوط ہو، مستحکم ہو، وہ کبھی ایمان سے برگشتہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی ایمان سے مرتد نہیں ہوں گے۔ جو ایمان کی عظمت کو، ایمان کی حقیقت کو جو نہیں جانتے وہی مرتد ہوتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، لہذا ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان سے لیس کریں،
ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنائیں. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت، ایمان کی محبت ہم اپنے بچے اور بچیوں کے دلوں میں پیوست کریں. تب جا کر ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا. بہت سارے پرابلمس ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، بہت ساری پریشانیاں ہیں. کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے دین، ہماری دنیا سے ہے. دنیا سے اگر دنیاوی اعتبار سے ہم نقصان میں دیے کوئی نقصان نہیں، لیکن کچھ پریشانیاں، کچھ پرابلمس ایسے ہیں جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے. اگر ہم دینی اعتبار سے نقصان میں دیے بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. لہذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اب ہم سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط بنائیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے ایمان کو مستحکم کیسے بنائیں. ہمارا ایمان جو کمزور پڑ رہی ہے، اس وقت کی بہت بڑی بیماری ہے کمزوری ایمان، ضعف ایمان، ایمان کی کمزوری اس وقت کی بہت بڑی بیماری، اس وقت کا بہت بڑا مرض ہے. اس بیماری کو کیسے ختم کریں، اس مرض کو ہم کیسے دور کریں. کمزوری ایمان کی بیماری، ضعف ایمانی کی بیماری، ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط اور مستحکم بنائیں. سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھیں. مومنوں کا ولی، مومنوں کا دوست، مومنوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. یعنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد کرتا ہے. اگر اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں کہ اہل ایمان کا ولی، اہل ایمان کا دوست، اہل ایمان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اگر ہم اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمارا ایمان کبھی کمزور نہیں پڑے گا، ہمارے ایمان میں کبھی ضعف نہیں آئے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے ایمان کا لیول ہمیشہ بڑا ہوگا. اگر اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ اہل ایمان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، اہل ایمان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، بے حیائی کی تاریکی جو ہے، اسی طریقے سے بد اخلاقی کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں سے نکال کر، گناہوں کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اسلام اور ایمان کے نور کے تلے لاتا ہے. ایمان اور اسلام کے نور کی طرف لے کر آتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھیں، اللہ کو اپنا مددگار سمجھے، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان، اپنے مومن بندے کی حفاظت کرتا ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو ولی سمجھے. اور والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولیاءہم الطاغوت. ان کے دوست یہ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں ان کے دوست. یخرجہم من النور الی الظلمات، جو ان کو اجالوں سے نکال کر تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اجالے سے مراد اسلام ہے، ایمان ہے. ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی سے نکال کر یہ شیاطین، یہ کفار انہیں کفر اور شرک کے دلدل کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. لہذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کریں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے، آگ والے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو پہلی چیز، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ولی سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے زندگی کے ہر موڑ پر مدد طلب کریں، تو ہمارا ایمان کبھی کمزور نہیں پڑے گا. ہمارا ایمان ہمیشہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارا ایمان کبھی کمزور نہیں پڑے گا. لہٰذا اہل ایمان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ولی سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اور دوسری چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں. جب اللہ تعالیٰ کو ولی، ہمارا ولی اللہ تعالیٰ ہے، مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں. اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت بتائیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے نبی آپ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے گناہوں پر
बख्शिश तलब करें, माफ़ी तलब करें। यहाँ पर देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करके अल्लाह ने अंबिया किराम जो होते हैं अल्लाह ताला के मुंतखब और चुनीदा बंदे होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि अंबिया नौजुबिल्लाह शिर्क करेंगे, कुफ्र करेंगे। अंबिया किराम से खिताब करके अल्लाह ने, नबी से खिताब करके अल्लाह ने फरमाया फ़अलम, जान लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद। लिहाजा अल्लाह ताला की सही मारिफत, अल्लाह ताला की सच्ची मारिफत हासिल करें। पैगंबर को हुक्म देकर, नबी को हुक्म देकर अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को हुक्म। आप देखें जो सबसे बड़ी वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यहाँ पर अल्लाह ने इल्म के हुसूल की तालीम दी। इक़रा, आए नबी आप पढ़ें। और यहाँ पर आगे क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ नबी आप उस रब के नाम पढ़ें जिसने पैदा किया। ऐसा इल्म हासिल करें जिस इल्म के ज़रिए से रब की मारिफत हासिल हो, इस इल्म के ज़रिए से बंदा अपने रब को पहचाने। ऐसा इल्म हासिल करें। इंसान को इंसान बना देती है तालीम, इंसान को इंसान बना देती है तालीम, अल्लाह से बंदों को मिला देती है तालीम। अगर बंदा सही इल्म हासिल करे, ऐसा सबसे पहले ये बुनियादी इल्म है, ये बुनियादी इल्म है कि अल्लाह ताला के बारे में मारिफत हासिल करें, अल्लाह ताला के बारे में जाने। हम सब का खालिक, हम सब का मालिक, हम सब का राज़िक, मुसफ़ जो है मुदब्बिर अल्लाह ताला, अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला के बारे में सही मारिफत हासिल करें। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह ने गवाही दी इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने खुद गवाही दी और फरिश्तों ने इस बात की गवाही दी और अल्लाह के जो अहले इल्म बंदे उन लोगों ने भी इस बात की गवाही दी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह ताला की सही मारिफत हासिल की। इसीलिए हमारे असलाफ में से बाज़ सलफ का कौल है मन कान बिल्लाहि आरफ कान बिही अखवफ। जो अल्लाह के बारे में जितना जानेगा उतना ही उससे डरेगा। अल्लाह के बारे में जितनी मारिफत हासिल करेंगे, अल्लाह के बारे में जितना जानेंगे, अल्लाह ताला से उतना डरेंगे। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के बारे में जाने तो अल्लाह ताला का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ हमारे दिलों में ज़्यादा पेवस्त होगा। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कौन लोग डरते हैं? जो इल्म रखने वाले, अहले इल्म जो होते हैं, क्योंकि अहले इल्म को अल्लाह की मारिफत ज़्यादा होती है। अहले इल्म जो होते हैं अल्लाह ताला के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए वो अल्लाह ताला ज़्यादा डरते हैं। अल्लाह ने गवाही दी जो अहले इल्म है वो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरते हैं। लिहाजा अल्लाह की मारिफत हम खुद भी हासिल करें, अपने बच्चों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत का इल्म सिखाएं, अल्लाह ताला के बारे में जो है बताएं, अपने बच्चों को सिखाएं और इस कायनात में गौर करें और देखें अल्लाह ताला के वजूद की बहुत सारी दलीलें हैं। लिहाजा अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें। हम जितना अल्लाह ताला के बारे में जानेंगे, रब के बारे में जानेंगे, उसी कदर हमारा ईमान मजबूत होगा, उसी कदर हमारा ईमान मुस्तहकम होगा। और इसी तरीके से अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह के बहुत सारे बेहतरीन नाम हैं, उन नामों से अल्लाह ताला को पुकारें और इन अस्माए हुस्ना को अपने बच्चों को याद करवाएं। देखिए जब अपने बच्चों को अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम याद करवाएंगे तो हमारे बच्चों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत बैठ जाएगी, हमारे बच्चों के दिलों में अल्लाह का मकाम, अल्लाह का मर्तबा बैठ जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को अस्माए हुस्ना याद करवाते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा। अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों के ज़रिए से तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करो, अल्लाह ताला को पुकारा करो। लिहाजा बहुत सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम हैं, रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, सिद्दीर है, समी है, बसीर है, कुद्दूस, अस्सलाम है, अल-मोमिन, अल-मुहैमिन, अल-मलिक। अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। लिहाजा इन नामों को हम भी याद करें, इन नामों के वसीले से अल्लाह ताला से दुआएं करें और अपने बच्चों को भी इन नामों को याद करवाएं ताकि हमारे बच्चों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत बैठ जाए। इसी तरीके से अगर हम अपने ईमान को मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं, हम अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के कलाम से जुड़ना, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद से हम जुड़कर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह का कलाम देखिए इस तरीके से ज़मीन
مردہ ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. جب آسمان سے بارش کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے، ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے زمین. اسی طریقے سے جب مردہ دلوں پر قرآنی آیات کی تلاوت پڑتی ہے یا قرآنی آیات سنتے ہیں تو مردہ دلوں میں جان آ جاتی ہے، مردہ دلوں میں جان آ جاتی ہے. لہذا ہم جو ہے قرآن مجید سے جڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن میں غور و تدبر کریں. اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جائیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. ایمان دیکھیے 3 مراحل ہیں قرآن. ایک تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، اور دوسرا مرحلہ قرآن کا قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ قرآن میں غور کرنا، قرآن میں تدبر کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ لوگ اللہ کے کلام قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ دیکھیے یہ 3 مرحلے ہیں. قرآن کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، بڑا سکون ملے گا، بڑا اطمینان ملے گا. زندگی اگر بے چینی کا شکار ہے، زندگی میں اگر بے قراری ہے، ہماری زندگی اگر الجھنوں کا شکار ہے، زندگی میں ٹینشن ہے، ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھیں، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. ایمان جب مضبوط ہوگا، ایمان جب مستحکم ہوگا تو آٹومیٹک ہماری زندگی میں اطمینان و سکون آ جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو سمجھیں. اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھیں. تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھیں. دنیا میں جتنی زندہ زبانیں ہیں، ہر زبان میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ مل جائے گا. آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں قرآن کے تراجم پڑھیں، سمجھیں، اور ایک ایک آیت پر غور کریں، ایک ایک آیت پر غور کریں کہ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہی ہے، کن باتوں سے روک رہی ہے. غور کریں ایک ایک آیت میں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مستحکم ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں اگر ہم جو ہے قرآن پڑھیں، اسی طریقے سے اگر جو عربی نہیں آتی، ہم پڑھنا نہیں جانتے، کم سے کم سن تو سکتے ہیں. جو ایک سے ایک قرہ ہے، جو ہے مسجد حرام حرمین کے قرہ الحمدللہ، جو ہر ایک کی قرأت آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے. آپ قرہ کی زبانی آپ قرآن کو سنیں، اطمینان ملے گا، سکون ملے گا. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے پڑھیں. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے تھے وہیں پر آپ قرآن مجید کو دوسروں کی زبانی سنتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سنتے بھی تھے. ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابی سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤ. ابی بن کعب سے کہا اے ابی بن کعب سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ابی بن کعب سورہ بینہ سنیں. ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ اے اللہ کے نبی کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب سورہ بینہ سنیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اے ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. حضرت ابی بن کعب رونے لگے، خوشی سے رونے لگے کہ میرے رب نے میرا نام لیا. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. بندہ اگر اپنے دل میں اللہ کے کلام کی محبت کو بیٹھا لے، بندہ اگر اللہ کے کلام سے جڑ جائے، بندہ اگر اللہ کے کلام کو پڑھنے لگے تو اللہ رب العالمین خصوصی کرم اس بندے پر ہوتا ہے. یہی حضرت ابی بن کعب ہیں، ان کے سلسلے میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا ابی کیا تمہیں معلوم ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ آپ دیکھیں قرآن میں 2 آیت ہیں، 6000 کے قریب آیات ہیں. قرآن میں 6000 کے قریب آیات ہیں. ان 6000 کے قریب آیات میں سے ایک آیت کو چننا ہے بڑا مشکل سوال تھا، بڑا مشکل سوال تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر تک غور کیا، تدبر کیا اور کہا اللہ کے نبی میرے علم کے مطابق قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے ابی بن کعب کے سینے پر مارا اور کہا ابی قرآن کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو،
قرآن کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو. اسی قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو قرآن سے لگاؤ تھا, اللہ کے کلام سے جو تعلق تھا, اسی بنیاد پر اللہ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ ابی بن کعب سورہ بینہ سنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن پڑھتے تھے وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی زبانی قرآن مجید سنتے تھے. مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جو سورہ جو ہے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت مسعود نے کہا اللہ کے نبی قرآن آپ پر اترا ہے, قرآن آپ پر نازل ہو, میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے اس کلام کو دوسروں کی زبانی سننا چاہتا ہوں, دوسروں کی زبانی سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسبک رک جاؤ. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے گردن جھکا کر دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی. آنکھیں کتنا اثر لیتے تھے جب قرآن سنتے تھے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کتنا اثر لیتے تھے, رونے لگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام, جو رتبہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو, اس دن ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. یہ مقام ہمارے نبی کا, یہ رتبہ اور مرتبہ ہمارے نبی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا کہ حسبک رک جاؤ, بس کرو. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی زبانی قرآن مجید کو سنتے بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اتنا اثر لیتے, سورہ یوسف بول رہے تھے, اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, رونے لگے زار و قطار رونے لگے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے. حضرت یعقوب بیٹی یوسف سے جدا ہو گئے, اللہ سے شکایت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کی انما اشکو بثی وحزنی اللہ, کہ میں اپنا غم اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تو رونے لگتے. بہرحال دیکھیے جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے, اللہ کے کلام سے جڑیں گے, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اہل ایمان کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب, اللہ تعالیٰ کلام پڑھا جاتا ہے, قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے, زادتہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ان کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے. لہذا ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, بچوں کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, آنے والے نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں. تو ہم خود بھی قرآن سے جوڑیں, اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑیں, اللہ کے کلام سے جوڑیں, تب جا کر ہمارا ایمان اور آنے والے نسلوں کا ایمان مضبوط ہوگا. اسی طریقے تیسری چیز کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کریں. اتنی بڑی کائنات اللہ نے جو بنائی ہے یہ بے مقصد کائنات نہیں بنائی. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں, ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کریں. اللہ نے زمین کا نظام بنایا, آسمان کا نظام بنایا, پہاڑوں کا نظام بنایا, جماعتات اور نباتات کا نظام, پانی کا نظام, سمندروں کا نظام, سورج اور چاند کا نظام, یہ الگ الگ نظام اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. ان تمام نظام پر اگر بندہ غور کرے, ان تمام چیزوں پر اگر بندہ غور کرے, ایمان مضبوط ہوگا. ایمان لیکن اتنی بڑی کائنات کہ اپنے آپ وجود میں آ گئی, خود بخود وجود میں آ گئی. ہمارے ہاتھ میں یہ فون ہے, کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی فوراً ہمارا ذہن کوئی بھی چیز آتی ہے اس چیز کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے کہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. کوئی ہر جو بھی چیز ہم اپنی استعمال میں لاتے ہیں یا جو چیزیں ہم لاتے ہیں فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے, سوئی سے لے کر جو ہے ایئرپلین تک, جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو بھی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی, استعمال میں آتی, فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے اس چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. بغیر بنانے والے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اتنی بڑی کائنات, اتنی وسیع عریض زمین, پہاڑ, سورج, چاند, ستارے, آسمان, کیا بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گئے؟ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اگر بندہ کائنات میں غور کرے, زمین و آسمان میں غور کرے,
سورج اور چاند کے نظام پہ غور کرے، رات اور دن پر غور کرے، بندے کا ایمان مضبوط۔ آپ دیکھیے کتنے غیر مسلم آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ اللہ کی کائنات میں غور کرنے کے بعد، اللہ کی کائنات میں ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں۔ نباتات ہیں اس پر غور کریں، جمادات اس پر غور کریں، حیوانات اس پر غور کریں۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر انسان اپنے آپ میں غور کرے، انسان اپنے جسموں پر غور کرے، تو انسان اگر اپنے جسموں پر غور کرے تو اسے خود یعنی انسان کا جسم ہے اسے اللہ رب العالمین کو وجود کا پتہ دے گا۔ جس طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتا ہے، اسی طریقے سے انسانی جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے چلنے کے 2 پیر دیے، ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دی، زبان دی، دل اور دماغ دیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کس نے؟ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں پر بندہ اگر غور کرے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا ایمان مستحکم ہوگا۔ تو اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کریں، اور بچوں کو بھی ہم جب جو ہے تفریح پر نکلتے ہیں، پکنک کو جاتے ہیں، تو جو ہے ہم بچوں کو بتائیں، پکنک پر نکلتے ہیں جو الگ الگ چیزیں ہم بچوں کو دکھاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر خود غور کریں اور بچوں کو ان تمام چیزوں کے فوائد بتائیں، اور بتائیں اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کا خالق، ان تمام چیزوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہم بچوں کو لے کر نکلتے ہیں پکنک پر، سمندروں کی سیر کرتے ہیں، پہاڑوں اور جنگلات کی سیر کرتے ہیں، لہذا ہم بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، بچپن بچوں کو اللہ رب العالمین کی عظمت بتائیں کہ ان تمام چیزوں خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ بچپن ہی میں اگر ہم نے بچوں کے دلوں میں یہ تمام چیزیں ڈال دی تو بڑے ہونے کے بعد بچہ کبھی مرتد نہیں ہوگا، بچہ کبھی صحیح منہج سے، اللہ رب العالمین کے دین سے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے، حق کے توحید سے بندہ کبھی پھرے گا نہیں، بچہ کبھی پھرے گا نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی کائنات میں اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے اٹھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَنْظُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ آیت پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ آل عمران کی آیت۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، قیام اللیل کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ باہر نکلتے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا پڑھتے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں جو ہے بہت ساری نشانیاں اللہ نے رکھی، زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں بھی، رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات اور دن کے آنے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ اور آیات للالباب، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل مند ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کی نشانی میں جو لوگ غور کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، زمین کو، آسمان کو، رات کو، دن کو، اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تو نے ان تمام چیزوں کو با مقصد بنایا۔ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ آیت پڑھتے تھے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، رات اور دن کے آنے جانے کا تذکرہ کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، مستحکم ہو، ہم ان
تمام نشانیوں پر غور کریں، تدبر کریں، اپنے بچوں کو بھی غور کروائیں، بچوں کو بتائیں، تب جا کر ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا اور ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، ہمارا ایمان مستحکم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے ایمان کی تحفظ حاصل ہو، تو ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اپنے بچوں کو بھی اچھے بچوں کی صحبت میں رکھیں۔ اپنے بچوں، ہم دیکھیں ہمارے بچے کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، ہمارے بچوں کے دوست کیسے ہیں، اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ اگر برے ہیں تو بچوں کو بری صحبت سے نکالیں، اچھے بچوں کی صحبت میں ڈالیں۔ ہم خود بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اگر ہم دیندار لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک لوگوں کی سنگت میں رہیں گے تو نیک بنیں گے، اہل ایمان سے دوستی کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی ولا تصاحب الا مؤمنا، کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، پرہیزگار لوگ کھائیں۔ اگر تم متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تو تمہیں دعا دیں گے، وہ تمہیں دعا دیں گے۔ اور مومن سے دوستی کرو، اہل ایمان سے دوستی کرو گے، اس کا ایمان مضبوط ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ دینداروں کے سائے میں رہو گے، دینداروں کی صحبت میں رہو گے، وہ دیندار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا ہے، دینی مجلسوں میں شرکت کرنے والا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، نیک بنو گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، برے بنو گے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ نبی سے اللہ کا رکھے، اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ لہذا ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، ہم اپنا فرینڈ سرکل دیکھیں، ہمارے دوست کیسے ہیں، دیندار ہیں کہ بے دین ہیں، ہمارے دوست کا منہج کیسا ہے۔ دیکھیں دوست کی جو فکر ہوتی ہے، دوست کا جو منہج ہوتا ہے، یعنی دوسرا دوست کو اسی منہج پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کی صحبت اور سنگت میں رہ رہا ہے۔ لہذا ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں، صحیح نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مستحکم ہوگا۔ اور اگر ہم برے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں رہیں گے تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا، ہمارا ایمان جو ہے کمزور پڑ جائے گا، ہمارے دلوں سے ہمارا ایمان دھیرے دھیرے نکلتا چلا جائے گا۔ لہذا نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، منہجی کتابوں کا مطالعہ کریں، منہج سلف کی کتابوں کا، سلفی کتابوں کا مطالعہ کریں، دینی کتابوں سے جڑیں، احادیث کا قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، جو ہے اہل حدیث عالم کی کتابوں کو پڑھیں، ایمان مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں تو فرماتے ہیں، جب بھی میں محسوس کرتا کہ ایمان میں کمزوری آ گئی ہے، میں فوراً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں چلا جاتا، ایمان کا لیول بڑھ جاتا۔ جب بھی ایمان میں کمزوری محسوس کرتا، اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا، پڑھنے لگتا، ایمان مضبوط ہو جاتا، مستحکم ہو جاتا۔ لہذا دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کو معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھیں، احادیث کو تراجم کے ساتھ پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، ایسی کتابیں جو ہے عقائد پر مبنی ہو، عبادات پر مبنی ہو، اسی طریقے سے اخلاقیات پر مبنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، خواتین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابیات کی سیرت پڑھیں۔ اگر ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے، ہر شخص کو چاہیے اپنے گھر پر ایک چھوٹی سی لائبریری بنا کر رکھیں، خود بھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، تب ایمان محفوظ ہوگا۔
تب ہمارے ایمان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے کتابوں سے منہ موڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، حدیثوں سے منہ موڑ لیا، دینی کتابوں سے منہ موڑ لیا، تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ وہی جو کہا کہ یوں ہی اگر رہو گے ذکر خدا سے غافل، شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے جو ہے شیطان ایمان کی دولت کو، ایمان کی نعمت کو ہم سے چھین لے گا، لوٹ لے گا۔ لہذا ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، دینی کتابوں کو پڑھو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ کیا دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و توفیقا، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و توفیقا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، یقین اور توفیق میں زیادتی پیدا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور قرآن نے بھی دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ بڑی پیاری دعا ہے، استقامت کے لیے دعا۔ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ کی آزمائش آنا ہی آنا ہے، لہذا استقامت کے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہماری صحیح منہج کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اے اللہ صحیح منہج کی طرف رہنمائی کرنے کے بعد اے اللہ تو ہمیں جو ہے ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت فرمانا، ہمارے دلوں کو دوسری طرف مت موڑنا، لہذا اللہ تعالیٰ منہج سلف پر، صحیح مسلک پر، صحیح منہج پر، صحیح دین پر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتی، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے دین پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ لہذا ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ قرآن میں اللہ نے کہا، احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، زندگی میں پریشانی آئیں گی، لہذا ان پریشانیوں کا مقابلہ ہمیں صبر سے کرنا ہے، صبر سے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مستحکم ہوگا، کتنی پریشانی، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، بندہ صبر کر لے گا، بندہ صبر کر لے گا، ثابت قدم رہے گا، اس کے قدم میں کبھی ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی، اگر بندے کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہے۔ لہذا ان اسباب کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تب جا کر ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ بہت بڑی، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایمان دنیا کی سب سے قیمتی پونجی ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ لہذا ہم کبھی اس کو لٹنے نہ دیں، اس کو لٹنے نہ دیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ چاروں طرف سے فتنوں، چاروں اور سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، لہذا ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی سبیل، یہی ایمان ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، ہم فتنوں سے بچ جائیں گے، ہم فتنوں سے بچ جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اپنی زندگی میں جو ہے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ کی کتاب سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی کتاب سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔